مشرکین عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ حرزہ سرائی کیا کرتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں۔ متعدد قبائل سے تعلق رکھنے والی زوجات مطہرات نے اپنے مشاہدات سے اپنے خاندان کے افراد کو بتایا کہ آپ جادوگر نہیں ہیں، آپ کے شخصی کمالات ہی ایسے ہیں کہ ان پر کسی معجزے کا گمان ہوتا ہے۔ کثرت ازدواج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تبلیغی مشاغل میں رکاوٹ نہ بننے دیا۔ کثرت ازدواج کی بنا پر بیویوں کی جانب سے آپ کے خاندان میں افرادی وسعت آئی جو دشمن کے مقابلے میں آپ کے لیے معاون ثابت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ذریعے ایسے شرعی احکام اپنی امت کی طرف منتقل کیے جو عام طور پر مردوں کی نگاہ سے اوجھل رہتے ہیں۔ رسول اللہ کی حسن اخلاق کا یہ برملا اعتراف کہ سیدہ ام حبیبہ نے اپنے ساتھ شادی کرنے کو اپنی بہت بڑی خوش قسمتی اور سعادت تصور کیا، جبکہ ان کے والدین اور بھائی ابھی غیر مسلم تھے۔ سیدہ صفیہ نے رسول اللہ کے ساتھ شادی کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھا، حالانکہ جنگ خیبر میں ان کا باپ، چچا اور خاوند قتل کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کم کھاتے پیتے اور اکثر روزہ رکھتے تھے۔ آپ کی غذا بالکل سادہ تھی۔ جنگی مصروفیات اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف دشمنوں کی سازشیں اس پر متضاد تھیں۔ اس کے باوجود تمام بیویوں کے حقوق کو پورا کرنا، سب کو خوش رکھنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی طاقت تقریباً 30 آدمیوں کے برابر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اپنی تمام بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کیا۔ سیدہ صفیہ بنت حی اور سیدہ جویریہ بنت الحارث دونوں دو سرداروں کی بیٹیاں تھیں۔ دونوں جنگی قیدیوں کے ساتھ گرفتار ہو کر اپنا خاندانی اعزاز کھو بیٹھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو اپنے حبالہ عقد میں لے کر ان کے فضل و شرف اور عظمت کو دوبالا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب بنت جہش کے ساتھ شادی کر کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ متنبہ کی متعلقہ بیوی حقیقی بیٹے کی بیوی کی مانند نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض شادیاں اپنے ذاتی تعلقات کو مزید مضبوط اور راسخ بنانے کے لیے کیں، جس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط اور خوشگوار بنانے کے لیے کی۔ سرمیور اپنی کتاب دی لائف آف محمد میں رقم تراز ہیں کہ ہمارے سامنے آج تک جتنے مراجعے آئے ہیں ان سے متفق طور پر یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی پاکیزہ، بے داغ اور قابل رشک گزری ہے۔ انگریز فلاسفر توماس کارلائل لکھتا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفسانی خواہشات کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ انہوں نے اپنی زندگی نہایت پاکیزگی کے ساتھ بسر کی، کسی حوالے سے بھی ذرہ برابر ان سے ظلم و زیادتی سرزد نہیں ہوئی۔ اور جو ان پر یہ الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے زیادہ شادیاں لذت کے لیے کیں، وہ پرلے درجے کا احمق اور جھوٹا ہے۔ ان کی زندگی ہر اعتبار سے پاکیزہ اور مثالی تھی۔ مشرقی ممالک میں زندگی بسر کرنے والا فلاسفر نمستاف لولن کہتا ہے، اسلام میں تعدد زوجات کا نظام انتہائی حکیمانہ ہے۔ اس نظام میں انسان کی نفسیات کا خیال رکھا گیا ہے۔ اس نظام میں عورت کو حد درجے احترام دیا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے کہ خبردار، وہ جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبالہ عقد میں 6 قریشی خواتین تھیں، 4 غیر قریشی عربی خواتین تھیں اور 1 غیر عربی خاتون۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات کو ان کی تعظیم و تکریم کی بنیاد پر ان کے ساتھ کسی بھی امتی کے نکاح کی حرمت کے اعتبار سے انہیں ماؤں کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن جہاں تک ان کی طرف دیکھنے یا خلوت میں ان کے پاس جانے کا تعلق ہے تو اس حوالے سے وہ تمام اہل ایمان کے لیے اجنبی خواتین کی مانند ہیں۔ علامہ ابن العربی مالکی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات اہل ایمان کی حقیقی ماؤں کی طرح نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم و تعظیم کے پیش نظر انہیں ماؤں کا درجہ دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کسی بھی امتی کا نکاح کرنا حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس کسی نے زوجات مطہرات میں سے کسی کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا وہ کافر ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں مذکور ہے کہ اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جن بیویوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر فوت ہو گئے ان کے ساتھ کسی امتی کا نکاح کرنا شرعاً حرام ہے، کیونکہ وہ دنیا و آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں اور تمام اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ امہات المومنین کے حوالے سے حرمت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات کے ساتھ مختص کیا ہے، اس کا اطلاق ان کی بیٹیوں اور بہنوں پر نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جن گھروں میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رہتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حضرت آیات کے بعد بھی وہ انہی گھروں میں رہیں گی۔ اس سلسلے میں ایک نقطہ نگاہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو گھر ہبا کر دیتے تھے اور وہ اس کی مالک تھیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان گھروں میں رہائش رکھنا ان کا حق تھا کیونکہ وہ اس کی مالک تھیں۔ اس سلسلے میں دوسرا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ وہ ان گھروں کی مالک تو نہیں تھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کچھ میں نے چھوڑا وہ میرے ورثہ کی ملکیت نہیں بلکہ وہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بخاری شریف میں مذکور ہے۔ زوجات مطہرات اپنی وفات تک ان گھروں میں رہ سکتی ہیں لیکن وہ ان گھروں کی مالک نہیں۔ اس نقطۂ نگاہ کو امام طبری، امام قرطبی اور ابو عمر بن عبد البر نے ترجیح دی ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی زوجات مطہرات انہی تفویض کردہ گھروں میں اپنی زندگی بسر کر سکتی ہیں، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے ورثہ ان گھروں کے مالک نہیں ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم وارث نہیں چھوڑتے، جو ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد گرامی کی روشنی میں حقیقت کا جائزہ لیا جائے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم کی بیویاں اپنی زندگی تک تو ان گھروں میں رہ سکتی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تفویض کیے وہ ان گھروں کی مالک نہیں، لہذا ان کے وارثوں کا ان گھروں پر کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اگر ان سے کسی غلطی کا ارتکاب ہوا تو انہیں دوگنی پکڑ ہوگی۔ اگر انہوں نے کوئی نیکی کی تو اس کا ثواب بھی انہیں دگنا دیا جائے گا، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی بے حیائی عمل میں لائے گی اس کے لیے عذاب دگنا بڑھایا جائے گا، اور یہ بات اللہ پر بالکل آسان ہے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی اسے ہم اس کا اجر 2 بار دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ دانشور اسی بنا پر کہتے ہیں کہ کسی عالم کا گناہ میں مبتلا ہونا جاہل کی نسبت کہیں زیادہ قبیح تصور کیا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ ازواج مطہرات میں سے اگر کسی نے گناہ کا ارتکاب کیا تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ مقام و مرتبہ جتنا زیادہ ہوگا ان کی جانب سے سرزد ہونے والے جرم کی سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ دگنے عذاب میں مبتلا ہونے کے لیے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونا شرط ہے۔ یہ ایک واضح اصول ہے کہ شرط جرم کے واقع ہونے کا تقاضا نہیں کرتی۔ اس طرح ان آیات میں بھی یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر ازواج مطہرات میں سے کسی نے اللہ و رسول کی رضا کی خاطر کوئی نیکی کا کام کیا تو اس کا اجر و ثواب بھی ان کو دگنا دیا جائے گا۔